بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1889 ہے، اور آج سورۃ الزخرف کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36، 33، 34، 35 and 36۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، ان یہ بات کہ یکونا ہو جائیں گے، ادناسو لوگ، امتم واحدہ ایک ہی گروہ، لجعلنا تو ہم ضرور بنا دیتے، لمن ان لوگوں کے لیے جو یکفرو کفر کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کے ساتھ، لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے، سقفا چھتیں، من فضہ چاندی سے، ومعارج اور سیڑھیاں، علیہا جن پر یظہرون وہ اوپر چڑھتے، ولبیوتہم ان کے گھروں کے لیے، ابوابا دروازے، وسرورا اور تخت، علیہا جن پر یتکئون وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، وزخرفا اور سونے کے بھی، وَإِنْ اور نہیں ہے، کلو سب کچھ، ذالک یہ، لما مگر، متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان، والآخرت اور آخرت تو، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے، ومن یعشو اور جو اندھا بن جاتا ہے، عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے، نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، شیطان فہوا تو وہ، لہو اس کا قرین ہم نشین ہو جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے لیے ان گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک طرح کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رب رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور نمبر 2، وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی بناتے جن پر یہ لوگ چڑھتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، انہیں چاندی کا بلکہ سونے کا بنا دیتے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں بلکہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ پانچویں بات، آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ چھٹی بات، جو شخص رب رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی بن جاتا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اس دنیا کی حقارت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اگر انسان کو خوب دولت مل جائے اور وہ اس دولت کے نشے میں کھو کر آخرت کو فراموش کر کے کافر نہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت ہر کسی کو نوازتا کہ گھر کی چھتیں، دیواریں، سیڑھیاں، حتیٰ کہ تخت اور صوفے بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتا، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے یہاں دنیا کا موازنہ نہ کیا جائے تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے،
اور جو کافر لوگ اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بس ایک گھونٹ پانی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سبھی کو اس لیے نہیں دی کہ سب اس دنیا میں کھو کر پوری کی پوری نافرمانی اور شہوت پرستی میں نہ پڑ جائیں۔ آخر یہ دنیا اور اس کا مال و متاع ہے کیا جس کے پیچھے یہ کافر لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، سونا، چاندی، یہ سب کچھ بس یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور کوئی بھی سامان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ آج ہے تو کل ختم، کل ہے تو پرسوں نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات دنیا، کہ یہ مال و دولت اور اولاد سب دنیا کی زینت ہے جو ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایک سمجھدار انسان اس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کہ جس میں نیک اعمال کرنے والے متقیوں کو بہترین صلہ دیا جائے گا، یہ ان کی نظر میں بہتر ہے، اور یہ متقی لوگ اسی آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس فانی دنیا کی فانی خوبصورتی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور آپ کے پیروں کے پاس کیکر کی درخت کی رنگی ہوئی لکڑی یا تختہ تھا، اور سر پر مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ جب میں نے اس چٹائی کے نشانات آپ کے بدن پر دیکھے میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام میں ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ سونے کے لیے ایک چادر تک نہیں۔ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ بہرحال ایک کافر کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے جیتا ہے، مگر ایک مومن کی زندگی کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جیتا ہے تو آخرت کے لیے، لیکن ایک کافر کے لیے تو سب کچھ دنیا ہی ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر بس دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان مسلط فرما دیتے ہیں جو اسے اندھیری دنیا میں دھکیلتے جاتا ہے اور آخرت سے دور کر دیتا جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی اپنے آپ کو دیکھو کہ صرف دنیا کی طرف میلان ہو رہا ہے اور آخرت سے دوری ہو رہی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگو اور دعا مانگو کہ دنیا کی محبت ہم پر غالب نہ آئے، اور پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔